کیا اسرائیل جنگ ایک پروپیگنڈا ہے؟ کیا غزہ میں اسرائیلی قتل عام پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ جنگ ایک ٹول کی طرح استعمال ہو رہی ہے؟ ایران کو ہمیشہ آنکھ دکھانے والا امریکہ اچانک سیز فائر کی بات کیوں کرنے لگا؟ اسرائیل کی پشت پناہی جس کا دھرم تھا، وہ امریکہ اسرائیل سے نظریں کیوں چرا رہا ہے؟ امریکہ سے جب خود کچھ نہیں ہو پایا تو قطر سے سیز فائر کی درخواست کیوں کی؟ اسرائیل ایران جنگ کے درمیان ایسے کچھ سوال جن کے جواب ہر کسی کو جاننا چاہیے، اسپیشلی وہ لوگ جو اس جنگ میں ایرانی حملوں سے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ ویڈیو ہر حال میں پوری دیکھنی چاہیے۔ فی الحال اس جنگ پر آپ کی اپنی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں، فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں۔ دوسری خبروں اور تجزیاتی رپورٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ newsg24.in پر وزٹ کیجئے۔ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے newsg24 کی آرتھک سہایتا کیجئے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کا فلسطین یا قبلہ اول کی آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایران اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس جنگ میں ایران نے ایک بار بھی فلسطینی عوام یا اسرائیلی نرسنہار کو مدعا نہیں بنایا۔ غزہ کل بھی تنہا تھا، غزہ آج بھی تنہا ہے۔ ایک اخباری رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران جنگ کے دوران اسرائیلی فورسز نے تقریباً 1000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ ایک دوسری رپورٹ میں غزہ کی بھوکی عوام پر اسرائیلی فوجیوں نے گولیاں برسا دیں، جس میں 20 افراد کی موت جبکہ 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ اگر آپ اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ کی خاطر غزہ میں اسرائیلی ننگا ناچ بند ہو گیا ہے، تو آپ اس سازش کا شکار ہیں جس کے تحت اسرائیل ایران جنگ کا ڈھونگ رچا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسرائیل ایران جنگ ایک پروپیگنڈا نہیں ہے تو حملے سے پہلے ایک دوسرے کو حملے کی خبر کیوں دی جا رہی ہے؟ اگر فوج یا فوجی ساز و سامان کو نقصان پہنچانا ہی نہیں تو میزائلوں کو برباد کر کے کون سی جنگ جیتی جا رہی ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایرانی حملوں میں اسرائیل کا بھاری نقصان ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایران کا نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے مقابلے ایران کا جانی اور مالی دونوں نقصان زیادہ ہوا ہے۔ حالانکہ AI جنریٹڈ ویڈیوز کے ذریعہ یہ باور کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایران اسرائیل پر بھاری پڑ رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابھی تک اس جنگ میں اسرائیل میں کل 29 لوگوں کی جان گئی ہے، جبکہ 3238 لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ اس کے برخلاف ایران میں 630 افراد کا جانی نقصان ہوا ہے اور 4700 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ ایران کہیں بھی اسرائیل پر بھاری نہیں پڑ رہا ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے بھلے ہی نقصان زیادہ اٹھایا ہے، لیکن اتہاس میں اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان پہلی بار اٹھانا پڑا ہے، وہ بھی ایران کے ہاتھوں۔ اس لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اسرائیل پر کاری ضرب لگانے میں کامیاب رہا۔ شروعاتی رد عمل کی بات کریں تو امریکہ خود اس جنگ میں کودنا چاہتا تھا، لیکن اچانک امریکہ اسرائیل سے آنکھیں چرا کر سیز فائر کی کوششیں کرنے لگا۔ ایران کے دو ٹوک جواب سے معاملہ مزید خراب ہوتا دیکھ امریکہ نے قطر سے سیز فائر کی گہار لگائی۔ جیسے تیسے سیز فائر پر بات بھی بن گئی، لیکن یہ سیز فائر کب تک چلے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل، جس کو گزشتہ 1.5 سال سے حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثیوں نے جنگ میں الجھا کر انتہائی کمزور کر دیا تھا، مزید اب ایران کے میزائل حملوں نے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو بالکل ناکارہ کر دیا ہے۔ ایسے میں اگر جنگ جاری رہتی تو اسرائیل کی تباہی یقینی تھی، اس لیے ایک نئی تیاری کے لیے یہ سیز فائر کرایا گیا ہے تاکہ ایک نئی ارجا کے ساتھ دوبارہ ایران پر حملہ کیا جا سکے۔ جنگ میں قدم پیچھے کھینچنے کا مطلب ہار نہیں، چال بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ ایران فلسطین کی لڑائی لڑ رہا ہے تو اس کو غزہ کے شہری احمد سمیری کا یہ پوسٹ پڑھ لینا چاہیے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایران نے غزہ کا ذکر کیے بغیر جنگ بندی کا اعلان کر دیا تو یہ مت کہنا کہ ایران غزہ کی حفاظت کرتا ہے۔ غزہ اکیلا کھڑا ہے، پوری دنیا نے غزہ کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔
فی الحال ایران اسرائیل سیز فائر میں ایران نے غزہ کو لے کر ایک لفظ بھی نہیں بولا، جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ایران اسرائیل کی اس جنگ میں فلسطین یا غزہ کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ایران کی اپنی جنگ ہے، اس سے فلسطین یا قبلہ اول کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک آخری بات، اس سیز فائر کے بعد بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری جاری رہے گی۔ کھانے کے لیے لائن میں لگے لوگوں کو اسرائیل گولیوں سے بھونتا رہے گا۔ مطلب غزہ کے زخموں پر ابھی بھی مرہم رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ نے ہمیں دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔